ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی این ایف پاکستان۔ ناظرین، سی پیک کے تحت پاکستان میں سب سے لمبی یعنی 886 کلومیٹر طویل بجلی کی ٹرانسمیشن لائن انسٹال ہو گئی ہے۔ سندھ اور پنجاب کے دریاؤں اور صحراؤں سے گزرتی یہ ٹرانسمیشن لائن پاکستان کا سب سے مضبوط بجلی کا نظام بن گیا ہے۔ چین پاکستان کی پہلی اور طویل ترین ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن تعمیر کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فریم ورک کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ایک حصے کے طور پر تعمیر کیے گئے 886 کلومیٹر طویل مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن منصوبے کی بدولت پاکستان میں اب 9 ملین یعنی 90 لاکھ سے زائد گھرانوں کو جو بلا رکاوٹ اور سسٹینیبل مستحکم بجلی کی فراہمی ممکن ہو چکی ہے۔ 90 لاکھ گھرانوں کا مطلب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 کروڑ سے زیادہ یا 4-5 کروڑ لوگوں کو بلا رکاوٹ بجلی کی ترسیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا چکی ہے۔ یہ پاکستان میں تیار ہونے والی پہلی ایچ وی ڈی سی لائن اور نجی شعبے کا پہلا ٹرانسمیشن منصوبہ ہے۔ 1.65 ارب ڈالر کا یہ ٹرانسمیشن پروجیکٹ ہے جو کہ اسٹیٹ گریڈ کارپوریشن آف چائنا کے ذریعے خصوصاً اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ایک کمپنی پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کے ذریعے بی او ٹی کی بنیاد پر تیار کیا جا رہا ہے، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر۔ منصوبے کے لیے ٹرانسمیشن سروسز ایگریمنٹ کے ساتھ عمل درآمد کے معاہدے آئی اے پر مئی 2018 میں دستخط کیے گئے تھے، جبکہ ابتدائی تعمیراتی کام بھی دسمبر 2018 میں شروع کر دیا گیا تھا۔ کووڈ اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر سست روی کا شکار رہنے کے باوجود اب یہ ٹرانسمیشن لائن مکمل ہو چکی ہے اور فلی آپریشنل ہے۔ 878 کلومیٹر طویل یہ ٹرانسمیشن لائن سندھ کے شہر مٹیاری سے لاہور تک طویل ہے اور 4 گیگا واٹ تک بجلی کی ترسیل کے قابل ہے۔ 25 سال کے آپریشنز کے بعد ٹرانسمیشن لائن کی ملکیت نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو منتقل کر دی جائے گی، جو کہ پاکستانی حکومت کی ملکیتی پاور ٹرانسمیشن کمپنی ہے۔ ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ 660 کے وی ٹرانسمیشن لائن صوبہ سندھ میں مٹیاری سے لاہور کے قریب ضلع ننکانہ صاحب تک پھیلی ہوئی ہے۔ صوبہ سندھ میں یہ لائن مٹیاری، سانگڑ، خیرپور، سکھر اور گھوٹکی کے اضلاع سے گزرتی ہے، جو کہ تقریباً 315 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں داخل ہونے کے بعد یہ لائن رحیم یار خان، بہاولپور، بہاول نگر، پاک پتن، اوکاڑا، قصور اور ننکانہ کے اضلاع سے گزرتی ہے اور کل تقریباً 551 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ننکانہ پہنچتی ہے۔ 60% سے زائد لائن روٹ صحرائی علاقوں میں سے ہے تاکہ تصفیہ کے مسائل یا راستے کی یا حفاظت کے حوالے سے تنازعات سے بچا جا سکے۔ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن ایک 2 وے ایچ وی ڈی سی لائن ہے جس میں مٹیاری اور لاہور میں 2 کنورٹر سٹیشن لگائے گئے ہیں۔ پروجیکٹ میں 3 ریپیٹر سٹیشن اور 2 گراؤنڈنگ الیکٹروڈ سٹیشن بھی شامل ہیں۔ کل 1898 سیلف سپورٹنگ یکساں فاصلے پر سٹیل کے ٹاورز لگائے گئے ہیں، جن میں سے تقریباً 681 ٹاور یا کھمبے سندھ میں اور باقی پنجاب میں۔ مٹیاری کنورٹر جو سٹیشن ہے وہاں سے سی پیک کے فریم ورک کے تحت بنائے جانے والے متعدد پاور سٹیشنز جو ٹھٹھا میں اور مٹیاری اور ادھر بنائے گئے ہیں تابے جی وغیرہ میں، ان سے یہ منسلک ہوگا، اور لاہور جو کنورٹر سٹیشن ہے وہ نئے لاہور سب سٹیشن سے منسلک ہوگا جہاں سے بجلی نیشنل گریڈ میں منتقل ہو جائے گی۔ ہر کنورٹر سٹیشن میں تھائرسٹر والو سے لیس ایک والو ہال، ایک کنٹرول بلڈنگ اور ایک آؤٹ ڈور سوئچ یارڈ ہوگا جس میں پاور ٹرانسفارمرز اور ہارمونک فلٹرز ہوں گے۔ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کے لیے بجلی کی فراہمی مٹیاری کنورٹر سٹیشن پورٹ قاسم پاور پلانٹ سے 185 کلومیٹر لمبی 500 کے وی اے سی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے اور ہبکو پاور پلانٹ سے 200 کلومیٹر لمبی 500 کے وی اے سی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے بجلی کی فراہمی حاصل کرے گا۔ اسی طرح اینگرو تھر کول پاور پلانٹ اور ایس ایس آر ایل تھر بلاک 1 پاور پلانٹ بھی مٹیاری کنورٹر سٹیشن سے بالترتیب 250 کلومیٹر اور 275 کلومیٹر کی اے سی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ چائنا الیکٹرک پاور اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی جو ایس جی سی سی کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے، مرکزی کنٹریکٹر ہے اور خصوصی مقصد کے لیے بنائی گئی پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔
کینیڈا کی انجینئرنگ کمپنی SNC لیولن نے 2013 میں اس منصوبے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا انعقاد کیا تھا۔ ڈیکون انٹرنیشنل ایک جرمن انجینئرنگ کمپنی ہے اور مشاورتی کمپنی کے طور پر اس نے اپریل 2020 میں ٹرانسمیشن پروجیکٹ کے لیے پائل فاؤنڈیشن پر پائل ٹیسٹنگ مکمل کی۔ کنگ اینڈ ووڈ میلسنز KWM ایک ملٹی نیشنل لا فرم ہے جس کا صدر دفتر ہانگ کانگ میں ہے۔ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن پروجیکٹ کے لیے CET کے لیڈ قانونی مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ٹرانسمیشن لائن میں DC کرنٹ ہوگا، یعنی سندھ میں پیدا ہونے والی جو AC بجلی ہے اس کو مٹیاری میں کنورٹر کے ذریعے DC الیکٹریسٹی میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور ننکانہ لاہور پہنچنے پر ایک بار پھر کنورٹر کے ذریعے سے دوبارہ الیکٹرک AC میں جو مطلب آلٹرنیٹ کرنٹ ہے اس میں کنورٹ کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بجلی اور انرجی کا ایشو پاکستان کا ایک بہت دیرینہ مسئلہ رہا ہے اور جس کو حل کرنے کے لیے CPEC نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ CPEC کی بدولت 2013 سے 2018 تک تقریباً 8000 میگا واٹ کے شارٹ ٹرم منصوبے لگائے گئے، جن میں کول پاور پلانٹس، سولر اور ونڈ پاور کے منصوبے شامل ہیں۔ اور لانگ ٹرم پروجیکٹ کے طور پر ان تمام پروجیکٹ سے اضافی بجلی تو حاصل ہو گئی، لیکن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے بار بار ٹرپ کرنے کے واقعات سے مکمل چھٹکارا نہیں پایا جا سکا، تو اس کی وجہ ہمارا بوسیدہ ٹرانسمیشن سسٹم ہی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ CPEC کے تحت ان بوسیدہ لائنوں کی جگہ نئی اور ایفیکٹو ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب کی جا رہی ہے، اور اس کا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو مٹیاری سے لاہور تک ہے مکمل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ CPEC ایک گیم چینجر منصوبہ ہے، اور اس سے ہم انفراسٹرکچر، انڈسٹری، روڈز، ریلویز، معیشت، تعلیم، صحت اور زراعت غرض پاکستان کے ہر شعبے کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انرجی کے حوالے سے جو انرجی کے تحت لگنے والے منصوبے ہیں اور CPEC کے تحت ان کی جو ویڈیوز ہیں، ہماری اس ویڈیو کے آخر میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں، انرجی کے تمام پروجیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔